کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات انسانوں پر کن شکلوں میں حاوی ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسانوں پر جناتی تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ اب تک آپ نے جن اور جنات کے کرشموں، کار فرمانیوں اور شعبہ بازیوں کے مختلف افراد کے مختصر سے بیانات سنے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم کسی جن گرفتہ آصف زدہ لڑکی کے مفصل خود و نوش تجربات سنیں۔ شمیم صدیقی اپنے خط مورخہ 5 جولائی 1973 میں لکھتی ہیں کہ اس لڑکی نے اپنی جناتی تاثرات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہمارا گھر 3 منزلہ ہے۔ میں اور باجی درمیانی منزل میں رہتے تھے۔ اوپر کا حصہ خالی پڑا رہتا تھا یا مہمانوں کے کام آتا تھا۔ گرمیوں میں باجی اور میں اوپر سونے لگے۔ رات گئے تک نیند نہ آتی اور ہم دونوں ہنستے بولتے رہتے، قصے کہانیوں میں لگے رہتے۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ جب ہم نے سونے کے ارادے سے آنکھیں بند کی تو مجھے اپنے پاؤں کی طرف بے انتہا وزن محسوس ہوا۔ رفتہ رفتہ یہ وزنی چیز پورے جسم پر چھا گئی اور اس نے مجھے اس طرح بے تحاشا مارنا شروع کیا کہ میرے دانت آپس میں ٹکرانے لگے اور سارا جسم لرزنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہلنے جلنے کی طاقت مفقود ہو گئی ہے۔ بدن شل ہے، نہ ہل سکتی تھی نہ کلمہ پڑھ سکتی تھی۔ مشکل سے عہد نامہ پڑھ سکی اور اس کی برکت سے یہ بلا دور ہوئی۔ نہ جانے عہد نامے سے اس لڑکی کا کیا مراد تھا۔ جب ذرا ہوش آیا تو میں نے باجی کو آواز دی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگیں یہی حال میرا ہے۔ پھر ہم لوگ ہمت کر کے نیچے کی منزل میں آ گئے۔ ایک بات عرض کر دوں، بہت ہی ڈھیٹ واقعہ ہوئی ہوں، بہت کم ڈرتی ہوں، رسالوں میں پر اسرار کہانیاں پڑھ کر کبھی خوف زدہ نہیں ہوئی۔ خیر وہ باقی رات امن سے گزر گئی۔ صبح کو آنکھ کھلی تو ڈر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تمام سہیلیوں کو یہ قصہ مزے لے لے کر سنایا اور ان کی گھبراہٹ کا لطف اٹھایا۔ البتہ دوسری رات اس جگہ سونے پر تیار نہیں تھی، کیونکہ پچھلی رات اتنی غیبی مار کھائی تھی کہ اس کا تصور بھی کرنا تکلیف دہ تھا۔ جب میں نے اوپر سونے سے انکار کیا تو امی نے خوب ڈانٹ پلائی، کہا کہ نہیں، تمہیں اوپر ہی سونا پڑے گا، یہ سب وہم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا پھر تو امی آپ کو بھی میرے ساتھ ہی سونا چاہیے۔ خیر ہم اوپر جا کر لیٹ گئے، مگر نیند کا کوسوں پتہ نہ تھا۔ باجی بھی جاگ رہی تھیں اور ڈر رہی تھیں۔ یکا یک مجھے اپنا بدن پھر شل ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگا۔ بمشکل تمام امی کو اٹھایا۔ اف یہ امی کا چہرہ تھا، اس قدر ڈراؤنا اور اس درجہ بھیانک کہ میری چیخ نکل گئی۔ مگر کیا یہ امی کا چہرہ تھا؟ میں ان سے لپٹ گئی۔ میں نے کہا خدارا امی آپ مجھے نیچے لے چلیں، میں یہاں 1 منٹ نہیں ٹھہر سکتی۔ خیر صاحب امی سہارا دے کر نیچے لائیں۔ سب گھر والے گھبرا کر اٹھ گئے۔ غرض پوری رات اس خوف و اضطراب میں گزر گئی۔ سورج نکلا تو بھی حالت خراب ہو گئی، مگر میں نے اپنی خرابی صحت کا ذکر امی سے نہیں کیا۔ خفا جو ہونے لگتی، مگر نہ جانے خود امی کو کیا ہوا، چیخ مار کر رونے لگی۔ اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ کوئی نادیدہ ہاتھ میری پشت سے جسم میں داخل ہو کر دل کے قریب کلیجہ نکال رہا ہے۔ بیان نہیں کر سکتی اس احساس سے کتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ اب بہن کی حالت بھی خراب ہونے لگی، ان پر بھی شدید اضطراب طاری ہو گیا، لیکن سب سے زیادہ کرب و تکلیف میرے چہرے سے نمایاں تھی۔ چاہتی تھی کہ مجھے کوئی پیٹھ کی طرف سے پکڑ لے، کسی طرح چین نہ آتا تھا۔ امی نے یہ جب حال دیکھا تو پڑوسن کی ایک عورت کے ساتھ کسی مولوی صاحب کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے گلے میں ڈالنے کے لیے تعویذ دیا اور فرمایا کہ جنات کا اثر ہے۔ ہدایت کی کہ کبھی کھلی جگہ غسل نہ کرنا اور غسل خانے میں بھی کپڑوں سمیت نہانا۔ گھر آ کر میں نے تعویذ گلے میں ڈال لیا، مگر کس قیامت کا تھا وہ جن کہ اس تعویذ سے بھی اس کا بال بیکا نہ ہوا۔ یہ عرض کر دوں کہ بھائی کے علاوہ ہم سب نہایت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ میں روزانہ تلاوت کلام مجید کرتی ہوں اور سورہ یاسین بھی پڑھتی تھی۔ ان کے اثرات بھی ظاہر نہ ہوئے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ ہم سوتے وقت سے صبح تک بیٹھے قرآن شریف پڑھتے رہے، مگر خوف میں کمی نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ ریحانہ نامی ایک عورت نے امی کو پڑی ہوئی سونف دی اور کہا اسے رات کو ٹھیک 12 بجے گٹر میں ڈال دیں، سلطانہ یعنی میری بڑی بہن کی شادی بہت جلد ہو جائے گی۔ امی بہت سیدھی ہیں، انہوں نے وہی کیا جو ریحانہ نے کہا تھا۔ دوسرے روز ایسا ہوا کہ بہن نے اچانک ہنسنا شروع کر دیا اور پھر زمین پر گر کر لوٹنے لگی، پھر بے تحاشا چیخیں اور پھر رونے لگی۔ کئی روز تک یہ دورہ قائم رہا۔ آخر ایک مرد بزرگ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ سفلی عمل ہے اور اس کے نتائج یہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے باجی سے کہا کہ بی بی تم اس طریقے سے یاسین پڑھو، انشاءاللہ اللہ جناتی اثرات دور ہو جائیں گے۔ باجی اس عمل سے آخرکار ٹھیک ہو گئیں۔ اب میں پھر اپنی قصے کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ میری خوفزدگی کی کیفیت وہی تھی
ایک رات میں لیٹی تھی کہ عالم ہوش میں تھی. پڑوس میں جو لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا اس کا شور بخوبی سن رہی تھی. یکا یک میں نے دیکھا یعنی محسوس کیا کہ بستر پر لیٹے لیٹے کہ میں گھر کے دروازے سے باہر نکل رہی اور اس وقت ہماری بیٹھک سے جو کہ باہر کے دروازے سے متصل ہے ایک بے انتہا لمبا شخص برآمد ہوا. سیاہ رنگ، چمکدار، بڑی بڑی سرخ آنکھیں، سفید لٹھے کی دھوتی لیکن میلی، سر پر صافہ، گلے میں تعویذ، بنیان کے طرز کی واسکٹ اور ہاتھ میں حد درجہ چمکدار چھڑی. میں نے دیکھا کہ یہ شخص ابا جان کو ننگی ننگی گندی گندی گالیاں دے رہا ہے. ہمارے گھر کے سامنے مندر ہے، اس کے ساتھ سرس کا درخت کھڑا ہے. پھر اس حیرت ناک شخص نے اتنی ہیبت ناک چیخ ماری کہ میرے کان کے پردے پھٹ گئے اور میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی. دیکھا کہ دونوں ہاتھ کانوں پر ہیں اور میں تھر تھر کانپ رہی ہوں. گویا شمیم صدیقی اس داستان کی راوی بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹی اور جاگ رہی ہیں. میں یہ سارا منظر نگاہ کے سامنے سے گزرا. یہ ایک طویل داستان ہے. اس داستان دہرانے کے لیے میری روح بے قرار تھی، لیکن میں رئیس صاحب مارے ڈر کے اس کہانی کو دہرانا نہیں چاہتی تھی. لیکن آج کچھ بھی ہو جائے میں اس کہانی کو اول سے آخر تک سنا کر رہوں گی. ہمارے مکان کے سامنے سرس کا جو درخت ہے اس کے سائے میں محلے کے بچے اور دوپہر کو تمام بھنگنے بیٹھتی ہیں. ہمارا نوکر بھی وہیں پلنگ ڈال کر بیٹھتا ہے. اس وقت بھی پلنگ وہیں پڑا تھا اور چند بچے اس درخت پر چڑھ کر لنگر ڈال رہے تھے. پڑوس کا چھوٹا بچہ جو ہمارے گھر کا پلا ہوا تھا بھاگا بھاگا آیا اور ابا جان سے کہنے لگا، بابا جان پلنگ پر بچے چڑھے ہوئے ہیں، آپ چلیے اور انہیں اٹھا دیجیے. یہ پلنگ نوکر کا تھا اور اس وقت وہ برف لینے گیا ہوا تھا. سب نے کہا بچوں کو کھیلنے دو، لیکن پڑوس والے بچے نے ضد کی اور مجبور ہو کر ابا جان کو جانا پڑا. اس وقت دوپہر کے ٹھیک 12 بجے تھے، بلکہ ٹیکم ٹیک دوپہر. ابا اور پپو وہیں پڑوس کا لڑکا وہیں بیٹھ گئے. یکا یک اس قدر زور کا دھماکہ ہوا کہ خدا کی پناہ سارا محلہ لرز گیا. تمام عورتیں اور مرد روتے پیٹتے گھر سے نکلے کہ ہائے بابا کی خیر نہیں. ہم لوگوں کی سمجھ میں تو کچھ نہ آیا. گھبرا کر کھڑکی میں سے جھانکا تو عجیب نظارہ سامنے تھا. وہ پہاڑ سا پیڑ زمین پر گرا پڑا تھا. بجلی کے تار ٹوٹ گئے تھے. راستہ بند ہو گیا تھا. سب نے کہا ابا جان، پپو اور ہمارا گائے کا بچہ سب اس پیڑ کے نیچے دب گئے ہیں. لوگ کلہاڑیاں لے کر دوڑے، درخت کی شاخوں کو کاٹ کر راستہ بنایا. خدا کا شکر ہے کہ ابا بھی سلامت تھے، پپو بھی بس معمولی خراشیں آئی تھیں. ہاں، گائے کے بچے کی حالت نازک تھی. جو دیکھتا حیرت کرتا، سب مبارکباد دیتے. حیرانی یہ ہے کہ اتنا بڑا تناور اور چتاور درخت یکا یک کیسے گر گیا. نہ آندھی، نہ زلزلہ، نہ طوفان اور درخت کا یہ حادثہ. عجیب بات یہ ہے کہ درخت درمیان میں سے کٹ کر گرا تھا. جڑ اور کچھ حصہ اپنے مقام پر قائم تھا. سب نے کہا اسے بھی گرا دیا جائے ورنہ نقصان پہنچائے گا. لیجیے، رات کے ٹھیک 12 بجے وہ حصہ بھی خود بخود زمین بوس ہو گیا، جیسے کسی نامحسوس زلزلے نے اسے اکھاڑ پھینکا ہو. رات کو درخت گرنے سے پہلے کسی نے بڑی طاقت کے ساتھ میری چارپائی کو ہلایا اور یہی حادثہ ہماری پڑوسن کے ساتھ بھی پیش آیا جس کے بچے کو ہم نے پالا تھا. وہ ڈر کے مارے اٹھ کر ٹہلنے لگی. میں اور باجی وضو کر کے غسل خانے سے آ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ پلنگ جو چھت پر پڑا تھا خود بخود ہوا میں اڑتا چلا آ رہا ہے. حیرت، میں اور باجی دونوں اس پلنگ کی زد میں تھے، یعنی ہمارے سر پر گرتا. ہم دونوں بھاگے اور پلنگ دھماکے کے ساتھ زمین سے ٹکرایا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اگر ہم دونوں نہ بھاگتے تو پلنگ ہمارے سروں پر گرتا اور گردن ٹوٹ جاتی. اب حادثات طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور جنوں نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی تھیں. اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا